اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک آپ سے سوال کرتے ہیں عن الاہلہ چاند کے بارے میں قل اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے ہی مواقیت یہ اوقات ہیں للناس لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے ولیس البر اور نیکی یہ نہیں بأن تأتوا یہ کہ تم لوگ آؤ البیوت گھروں میں من ظہورہا ان کے پچھلے راستے سے ولکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے من جو شخص اتقا متقی ہو وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ گھروں کے اندر من ابوابها ان کے دروازوں سے واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 آج کے درس میں شامل ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ ہے کہ چاند سورج کی طرح ایک حالت میں نہیں رہتا بلکہ کبھی بالکل باریک کمان کی طرح ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور بڑھتے بڑھتے کامل بدر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اس پر زوال آتا ہے اور گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ اسی طرح کمان کی طرح بن کے پھر 1-2 دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ سورج بھی ہے اور سورج بالکل ایک کیفیت میں ایک حالت میں رہتا ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، لیکن چاند میں گھٹنا بڑھنا ہے۔ یہ اس کی ہم مصلحت اور حکمت جاننا چاہتے ہیں، وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، اور ہلال پہلی کے چاند کو کہتے ہیں جو بالکل باریک ایک کمان کی طرح نظر آتا ہے، اور جب یہی چاند بالکل مکمل 14ویں کا بن جاتا ہے تو اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق پوچھا گیا، تو اب یہاں پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ایک بے تکا سوال تھا، اس سوال کی کوئی وجہ نہیں بن رہی تھی، اور اس سوال کو کرنے کا یہ موقع نہیں تھا، تو اس لیے بس اشارتاً اس کا جواب دے دیا گیا 2 الفاظ میں مواقیت للناس والحج، کہ دیکھیں اس کے اندر لوگوں کی عبادتوں کے اوقات اور حج کے موسم کے لیے، یعنی اس چاند کے ذریعے سے تم اپنے اوقات کا تعین کرتے ہو۔ سال 12 مہینوں کا ہے، ہر ماہ کی ابتدا ہلال سے ہوتی ہے، چنانچہ اس طریقے سے تم 12 مہینوں کا حساب لگاتے ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا جو سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہے حج، وہ حج اسی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسی چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چنانچہ تمہارا جو سالانہ اجتماع ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ جب چاند کی تم تاریخیں گنتے ہو تو چاند کی 10ویں تاریخ کو تمہارا حج کا اجتماع 9، 10، 11، 12 یہ جو 4-5 دن ہیں ان کے اندر تمہارے حج کا اجتماع ہوتا ہے، تو تم ہلال کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے اس کی تاریخ کا تم تعین کرتے ہو۔ اور اس کا پچھلے رکوع کے ساتھ ربط بھی یہی بنتا ہے کہ دیکھیں اوپر روزے کا تذکرہ تھا، پھر فرمایا کہ ایام معدودات چند دن ہیں، پھر فرمایا کہ شہر رمضان مہینہ حج روزے کا ہے، وہ رمضان ہے۔ تو اب ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ
کیا کسی بھی 30 دنوں کو ہم مقرر کر کے 30 روزے رکھ لیں تو کیا کافی ہوگا؟ تو اس کا جواب یہاں پر ہے کہ نہیں، وہ شہر رمضان ہے، وہ ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی ابتدا اور انتہا وہ ہلال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تم چاند دیکھ کر رمضان کی آمد کا اور پھر چاند دیکھ کر عید الفطر کا اعلان کیا کرو، اور اس طریقے سے اپنا یہ مذہبی فریضہ ادا کرو۔ پھر یہ جو سوال بے موقع اور بے محل ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر جو اس کا دوسرا حصہ بیان کیا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں، انصار میں اور عرب مشرکین میں ایک رواج تھا، یا ایک جو ہے ان کی ترتیب تھی کہ جب یہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھ کر چلے جاتے اور پھر کبھی ان کو کسی ضرورت سے واپس گھر آنا پڑتا تو یہ دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھلی طرف سے دیوار توڑ کر یا دیوار پھلانگ کر یہ لوگ گھر میں آیا کرتے تھے، اور اس کو یہ نیکی اور عبادت سمجھا کرتے تھے۔ تو دیکھیں جس طرح ان کا یہ عمل ایک بے تکا سا عمل تھا، اسی طریقے سے یہ سوال بھی بے محل اور بے موقع تھا۔ تو ان کو کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی کا کام تھوڑی ہے کہ تم جو ہے نا دیوار پھلانگ کے چلے جاؤ، حالانکہ دروازے بنے ہوئے ہیں، تمہیں چاہیے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں کے دروازوں سے آیا کرو۔ نیکی دیوار پھلانگ کے آنا یا دروازے سے آنا نہیں ہے، بلکہ نیکی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف جس نے دل میں بٹھا لیا تو وہی شخص کامیاب ہے، وہی نیک کام کرنے والا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بٹھاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جس طرح روزے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تم تقوی والے، پرہیزگاری والے، اللہ کے خوف والے اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، ایسے ہی تقوی اصل ہے، چاہے وہ روزہ ہے اس سے بھی یہی مقصود ہے، چاہے حج ہے یا دوسرا کوئی عمل ہے، تو اللہ رب العزت کے ہاں نیکی وہ تقوی ہے۔ تو اس لیے تقوی کو اختیار کرو اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اور فلاح کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کو۔ تو اگر دونوں جہانوں میں دارین کی فلاح تم چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو تقوی کی اس صفت سے متصف فرمائے۔ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، احرام کی حالت میں اور گھروں کے پیچھے سے تمہارا آنا کچھ نیکی نہیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں تم دروازوں میں سے آیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔